یہ کہانی ہے عائشہ نام کی ایک غریب مگر بہت خوبصورت اور نیک دل لڑکی کی، جس کی زندگی دکھوں سے بھری تھی۔ نورآباد کے پرانے مٹی کے گھر میں عائشہ اپنی بیمار ماں فرزانہ بیوی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ماں 4 سالوں سے بستر پر تھیں اور گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ کئی راتیں بھوکے پیٹ گزر جاتی تھیں۔ اس بے بسی میں بھی عائشہ نے کبھی اپنے رب سے شکایت نہیں کیا۔ اس کی ہر صبح سجدے اور قرآن کی تلاوت سے شروع ہوتی، جس میں بس ایک ہی التجا ہوتی: یا اللہ، میری ماں کو شفا دے اور ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ ماں کی دوا کے لیے پیسے نہیں تھے۔ مجبوری میں عائشہ نے گاؤں کی سب سے ویران اور بدنام حویلی شمسی حویلی میں کام کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا سایہ ہے۔ عائشہ نے ہمت کی اور اپنی جھولی میں صرف 2 روٹی اور قرآن کی چھوٹی کتاب لے کر اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ اس ویران راستے پر نکل پڑی۔ حویلی میں صدیوں سے ایک جن، جس کا نام کامل تھا، بھٹک رہا تھا۔ کامل، جو کبھی نیک تھا، ایک انسانی لڑکی سے محبت میں دل ٹوٹنے کے بعد دنیاوی محبت میں ڈوب گیا تھا۔ جب اس نے عائشہ کو دیکھا تو اس کی عبادت، اس کا صبر اور اس کی معصومیت کامل کی ٹوٹی ہوئی روح میں سکون کی طرح اترنے لگی۔ یہ محبت جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی، اور کامل عائشہ کو پا کر اپنے صدیوں کے اکیلے پن کو بھرنا چاہتا تھا۔ کامل نے عائشہ کو ڈرانا نہیں چاہا بلکہ لالچ دینا چاہا۔ ایک رات جب عائشہ اپنی ماں کی دوا کے لیے رو رہی تھی تو اس کی الماری سے سونے کے سکے کی ایک تھیلی زمین پر گری۔ یہ کسی انسانی کرم نہیں بلکہ جن کی طرف سے پہلا امتحان تھا۔ عائشہ سہم گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے سجدہ کیا اور زور سے کہا: یا ربی، مجھے تیرا دیا ہوا صبر ہی کافی ہے۔ مجھے کسی جن کا احسان نہیں، مجھے تیرا سہارا چاہیے۔ اس نے سونے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ پہلی بار تھا جب کامل کو کسی انسان نے اتنے یقین سے ٹھکرایا تھا، اور اس کی اللہ پر اٹوٹ آستھا نے کامل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر حویلی سے دور عائشہ کی ماں فرزانہ بیوی بے بسی میں اللہ کے سامنے سجدے میں تھیں۔ ان کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچی۔ ماں نے رو رو کر کہا: یا اللہ، اگر میری بیٹی کی حفاظت کے لیے میری زندگی چاہیے تو مجھے اٹھا لے، مگر اسے ہر برائی سے بچا لے۔ ماں کی اس سچی اور اخلاص بھری دعا کی روشنی حویلی میں داخل ہوئی۔ کامل کو محسوس ہوا کہ عائشہ اب اکیلی نہیں ہے۔ وہ ایک ماں کی دعاؤں کی حفاظت میں ہے، جس کا رشتہ اللہ سے سیدھا ہے۔ کامل سمجھ گیا کہ عائشہ کی محبت کو پانے کے لیے اسے عائشہ کے رب سے نہیں بلکہ خود کے نفس سے لڑنا ہوگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی حفاظت اللہ پر اٹوٹ توکل، بھروسہ اور ماں کی سچی دعا ہے۔ جس پر اللہ کا سایہ ہو، کوئی جن